انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی مولانا قاری عامر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ میرا جو سابقہ تعلق تھا وہ ایک قادیانی گھرانے سے تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 26 فروری 2013 لاہور ایوان اقبال کے اندر قاری محمد رفیق صاحب کی سربراہی میں فتح مبلغ کانفرنس ہوتی، اور اس وقت جو قاری محمد رفیق صاحب کے شیخ بڑے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حیات تھے. ان کی موجودگی میں اس کانفرنس کے اندر میں نے اپنا اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی کوشش میں لگا رہا کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی زندگی میں اب قادیانیوں کو دعوت دوں اسلام کی، اور انہیں دائرہ اسلام میں اللہ تعالیٰ داخل کرے. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ اپنے بچوں کی چھوٹوں کی جو تربیت کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے دماغ کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اس دنیا میں وہ کہتے ہیں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے. اور اللہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کی جائے، اس کے حکم مانے جائیں، اور ان حکموں کو ہم تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں بھیجے. اگر یہ کام معمولی ہوتا، یہ کام چھوٹا ہوتا، تو اتنی بڑی تعداد میں انبیاء نہ آتے. ہر جگہ جس جگہ اللہ نے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہی، وہاں اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے یہ پیغام دنیا تک پہنچایا. اور جس انسان کو، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے امت محمدیہ کے لیے چنا، وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تمام انبیاء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور پھر ان کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ اب آپ کے بعد کسی بندے کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا. آپ کے بعد کوئی شخص جو یہ اعلان کر دے کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج و کافر ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ اسود انسی نے اور مسلمہ کذاب نے دعوے نبوت کیے، اور ان کا انجام بھی آپ کو ملتا ہے. مگر کسی شخص کا کسی کے گھر میں پیدا ہونا، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ بچپن سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور میری یوں کہہ لیں کہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے تقریباً کوئی 35 سال یا 40 سال قادیانیت میں رہنے کے باوجود اسلام کی دولت عطا فرما دی. اب میں قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کو کوئی پتہ نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا گیا، اور یہی پہچان ہمارے مرنے کے بعد ہوگی کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان. اور اس میں کسی قسم کا کل کو جب آپ قبر میں جائیں گے تو فرقہ واریت آپ سے نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ کون سے فرقے کے کون سے مسلمان ہیں. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ ذات پات چودھری جٹ مغل جتنے بھی ہیں یہ یہیں تک محدود ہیں.
اللہ کے ہاں جا کے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، اور پھر الحمدللہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اب میرے والدین اس وقت چناب نگر ربوہ میں زندہ موجود ہیں۔ میرے والد صاحب کی عمر تقریباً 84 سال ہو چکی ہے، میری والدہ کی عمر 75-76 سال ہو گئی ہے۔ میرا سارا خاندان تقریباً چناب نگر میں موجود ہے، اور تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی توفیق سے اس میں سے پورے خاندان میں سے 30-35 لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور باقیوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اپنا چھوٹا سا چینل بناؤں، اور پھر اس کے پیچھے مفاد کیا ہے؟ بہت بڑے بڑے چینل ہیں، مونیٹائز ہیں، کمائی آ رہی ہے، وافر مقدار میں آ رہی ہے، اور لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یقین کیجیے اپنی لائف کے اندر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تم گیم کھیل رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو بس 1-2 منٹ میں اس کا اینڈ ہونے والا ہے۔ تو ہم لوگ نماز پہ چلے گئے، اس کا وہ موبائل گیم کا اینڈ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار اس میں کوئی تمہیں کمائی شمائی بھی ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہا جی کچھ گیمیں ایسی ہیں جن سے ہمیں، یعنی انگریزوں نے، گوروں نے ایسی جگہ پہ ہم مسلمانوں کو لگا دیا ہے، پیسے کی لالچ لگا دی ہے کہ نماز چلی جاتی ہے، ہم لوگ موبائل نہیں چھوڑتے۔ بات چل رہی تھی کہ قادیانی نے کیوں کہا کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سکھلائی کہ زندگی میں آنے کا قادیانی کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی مسلمان کو اپنی زندگی میں قادیانی کیا جائے۔ جیسے کہ ہم لوگ اگر کسی بھی بندے کو مسلمان کر لیں تو کیا یہ کام چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے؟ اگر ہم کسی مسلمان کا ہی ایمان بچا لیں، اب آپ کہیں گے جی وہ تو پہلے ہی مسلمان ہے، مگر کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کفر میں چلے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر 18 افراد کی فیملی، کتنے افراد؟ 18۔ ایک پل کے اندر وہ لوگ کفر میں چلے گئے، ہماری موجودگی میں وہ لوگ کفر میں چلے گئے۔ اس طرح پتہ نہیں آپ کی موجودگی میں کئی لوگ، بظاہر تو ہمیں بھی وہ مسلمان لگ رہے تھے، مگر چلے کیسے گئے؟ اب وہ جو 18 لوگ تھے، جب میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو وہ میاں بیوی اور ان کے 7 بچے تھے، 6 بیٹے 1 بیٹی 2 میاں بیوی، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ اس کے آگے ان کی 3 بہویں تھیں، بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، 9 اور 3 12۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ کسی کے 3 کسی کے 4۔ اگر بچے بھی اس میں ڈالے جائیں تو 17-18 لوگ بنتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ انہوں نے میرے واٹس ایپ چینل سے، میرے فیس بک سے میرا نمبر لیا، اور میرا نمبر کے ساتھ میں نے جو تصویر لگائی ہوئی تھی، وہ جو میرا رضائی چچا ہے مرزا مسرور، اس وقت قادیانی جماعت کا پوری دنیا میں وہ لیڈر ہے اس وقت، وہ اسے خلیفہ کہتے ہیں، اس کی میں نے تصویر لگا کے نیچے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا تھا مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا شمس الدین۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو رائل خاندان سے کا بندہ ہے اور اس کا ہمیں نمبر بھی مل گیا، تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کے ذریعے قادیانیت میں آ جاتے ہیں، ہم قادیانیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے نمبر لے کر جب مجھے کال کی تو میری آگے سے بات چیت چلی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے ان کو صرف اتنی، مجھے سمجھ آ گئی اسی وقت، چونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا میرے والدین، میرا خاندان سارا چناب نگر ربوہ میں ہے۔ اب اس بات سے وہ یہ سمجھے کہ شاید میں بھی ربوہ سے ہوں، تو پھر انہوں نے مجھ سے کھل کے بات کی کہ اس طرح ہم 18 لوگ ہیں
ہم قادیانی ہونا چاہتے ہیں. یہاں تک تو چلے ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں تو وہ کفر میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں جائے گا، چونکہ ابھی وہ قادیانی ہوا نہیں. مگر اس کے دل کی خواہش کیا ہے کہ میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں. اب ہونا کیوں چاہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بچے بچپن میں مدرسے نہیں گئے؟ کیا وہ بچوں کے گھر کے اندر جو ماحول تھا وہ اسلام والا نہیں تھا؟ کیا وہ بچے سکول نہیں گئے؟ یقیناً گئے ہوں گے نا، یقیناً مسجد بھی جاتے ہوں گے، مسلمان تھے تو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں بیٹھ کے درس بھی سنتے ہوں گے. مگر میرا یہ ذہن کہتا ہے، آپ لوگ برا نہ منائیے گا، کہ ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں ایسی کمیاں موجود ہیں، چاہے وہ مسجد میں کہہ لیں، چاہے وہ مدرسے میں کہہ لیں، چاہے وہ سکول میں کہہ لیں، چاہے وہ جو ہمارا ماحول ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں اس میں کمی محسوس کر لیں، ہمارا وہ جو گھر ہے اس کے اندر کمی محسوس کر لیں. کہیں نہ کہیں ایسی کمی رہ گئی کہ ان بندوں کو قادیانی ہونے کی ضرورت پڑ گئی. اب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اصل مقصد بتاؤ. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ قادیانی ہو جائے تو قادیانی اس کو باہر کے ملک بھیج دیتے ہیں. اب کیا چیز پیچھے آ گئی؟ باہر کے ملک کی لالچ آ گئی. اچھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار اگر ایسا ہو تو بہت سارے قادیانی یہ چنگچی رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں. جو پدیشی قادیانی ہے وہ چنگچی رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، دیہڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، کسی دکان پہ سیل مین لگے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر تو سارے ہی قادیانی باہر چلے جائیں. اب میں نے تھوڑی سی اس کی ذہن سازی بھی کی کہ یہ معاملہ نہیں ہے، باہر والا معاملہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے انہیں لاہور بلا لیا، میرے پاس لاہور آ گئے. اس کو میں نے اصرار کیا کہ اپنے والد کو بھی لے کے آؤ. ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا کہ میں قادیانی ہوں یا میں مسلمان ہو چکا ہوں. وہ کیا سمجھ رہا ہے میں کون ہوں؟ قادیانی. اب پھر میں نے ان سے ٹائم طے کیا، ان کو میں نے بٹھایا، کھانا کھلایا، ان کو واپسی کا کرایہ بھی دیا. اب یہ میں نے جس تنظیم سے میں نے بات کی، میں نے کہا جی 2 آ رہے ہیں بندے وہاں سے سیالکوٹ سے اور یہ قادیانی ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کو کھلائیں بھی پلائیں، چونکہ ابھی تک تو یہ قادیانی نہیں ہوئے، ابھی تک تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اور اگر یہ کمزور ہے تو ان کو میری طرف سے آپ کرایہ ادا کر دیں، میں آپ کو کرایہ دے دوں گا. اب یہ وہ کرایہ ہم نے جو ان کو دیا، میں نے 6,000 ان سے پوچھ کے دیا ان کو نا. اب یہ 6,000 روپیہ میں نے اپنی جیب سے نہیں دیا، یہ وہ 6,000 تھا جو آپ لوگ ختم نبوت والوں کو دیتے ہیں، اور ہم لوگ آگے سے وہ کسی کے ایمان کے بچانے کے لیے بھی خرچ ہو جاتا ہے نا. تو میں نے یہاں سے 6 اٹھایا، میں نے ان کو دیا، اور میں نے جا کے ان سے اپنا 6,000 واپس لے لیا. اب ان کو کس کس نے دیا مجھے نہیں پتا، مگر کوئی نہ کوئی ہمارے مسلمان بھائی مدد کرتے ہیں. اچھا وہ چلے گئے. اب ہم نے پروگرام بنایا کہ اب ہم ان کے گھر جائیں، وہاں پوری فیملی کو بٹھائیں. یہ تو 2 بندے تھے، ان پوری فیملی کو بٹھایا، ان سے بات چیت کی. تو میں نے اس بندے سے یہ پوچھا، اس لڑکے کے والد سے، میں نے کہا صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ آخری نبی ہیں یا ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اب چونکہ وہ پنجابی تھے تو مجھے پنجابی میں ان سے بات کرنی پڑی. آپ لوگوں کو تو پنجابی سمجھ آتی ہے ساری. وہ بابا جی نے مینوں یہ گل کہی، وہ بزرگاں نے مینوں گل کہی، کہندے اگر میرے سر تے اتنے کوئی تلوار رکھے، اگر میرے یہاں پہ کوئی تلوار رکھے، بندوق رکھے، اور مجھے کہے کہ یہ کہو کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، تو میں کہوں گا میری جان لے لے مگر حضور آخری نبی. یہ اس کا ایمان. اب میں نے اگلا سوال اس کو یہ کیا، میں نے کہا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قادیانی ہونا ہے تو آپ کو مرزا غلام قادیانی کی بیعت کرنی پڑے گی.
مرزا غلام قادیانی کون ہے؟ وہ قادیان انڈیا کا چھوٹا سا قصبہ، وہاں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، دین پڑھا، دین پڑھنے کے بعد مشہور ہوا، کچھ ہندوؤں سے گفتگویں کی، مناظرے کیے، مشہور ہو گیا۔ 1899 جب آیا، 1889 آیا، تو مرزا قادیانی نے ایک دعویٰ کیا جو بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ مسلمان جس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام مہدی میں ہوں۔ کہاں اعلان کیا؟ انڈیا کے شہر قادیان میں، اور لدھیانہ کے شہر، انڈیا کا شہر لدھیانہ آپ نے سنا ہوگا، وہاں اس نے پہلی بیعت لی۔ جبکہ صحیح حدیث کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو چور تب تک ہی، یہ جو فراڈی ہوتے ہیں یہ تب تک ہی چل سکتے ہیں جب تک آپ کو علم نہیں ہے۔ جب آپ کو علم ہو جائے پھر یہ فراڈی پکڑے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام مہدی ہوں گے ان کی جو بیعت ہوگی وہ خانہ کعبہ میں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ خانہ کعبہ۔ اب یہ کہاں کر رہا ہے، بیعت لے رہا ہے؟ انڈیا کے شہر لدھیانہ میں۔ اس کا مطلب ہے یہ اس حدیث کے مطابق پورا اتر رہا ہے؟ نہیں اتر رہا۔ 2 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ جب لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ جی میں امام مہدی ہوں، تو جو پیچھے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جن پہ عقیدت کی پٹی چڑھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ بندہ بڑا قابل ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ ایسے ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، تو وہ پھر ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر 2 سال کے بعد 1891 کے اندر، 1891 کے اندر اس نے یہ اعلان کیا، اب تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے، کہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، تقریباً تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اللہ نے مجھے عیسیٰ ابن مریم بنا دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے ایک دوسرے عقیدے کو ذرا پہنچائی، اس کو توڑا، اور خود کیا بن گیا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ پھر اس نے یہ نہیں کہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر قرآن میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھتا تو میں جھوٹا ہوں۔ اب بتائیے، جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وہ اس کا باپ تھا یا نہیں تھا؟ سب کو پتہ ہے وہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس شخص کا باپ موجود ہے، اس کا نام بھی پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، قرآن کیا اس کو ابن مریم کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ، مگر اس نے جھوٹ بولا۔ اس کے باوجود جو عقیدت مند تھے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر آ گیا 1901، 10 سال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو میرے ملنے والے ہیں، جو میرے پاس آتے ہیں، میں نے وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے لنگر خانہ کھولا ہے، لوگ آگے کھانا شانا بھی کھاتے ہیں، تو 1901 کے اندر اس نے اعلان کر دیا کہ اب اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں نبی اور رسول بھی ہوں۔ اب مرزا قادیانی کیا بن گیا؟ نبی اور رسول بن گیا۔ پھر اس نے اپنی ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ لکھ کے اس کے اندر اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ امام مہدی بنا، عیسیٰ ابن مریم بنا، پھر نبی رسول بنا، ابھی بھی دل نہیں بھرا، تو پھر نعوذ باللہ آخری بڑا دعویٰ کیا کیا کہ اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا آپ جب مرزا قادیانی کی بیعت کریں گے، اب جو بھی کسی کی بیعت کرے گا وہ اس کی بات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ مانے گا۔ اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی رسول ہوں تو وہ نبی رسول اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ بات میں نے جب ان سے پوچھی، میں نے کہا جب آپ مرزا قادیانی کی بیعت کریں گے تو آپ اس کو نبی رسول مانیں گے، بلکہ نبی رسول کیا، نعوذ باللہ، جس نے بیعت کر لی اس کو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے۔ کیا اللہ وحی غلط کرتا ہے؟ اللہ نعوذ باللہ وحی جھوٹی کرتا ہے؟ اب قادیانیوں کے نزدیک جو وحی ہوئی ہے وہ ان کو ماننی پڑے گی۔
اب جب میں نے یہ بات اس سے کی کہ کیا مرزا قادیانی کو نبی رسول ماننے کو تیار ہیں اور کیا یہ جو آپ کی فیملی یہ سب لوگ اس کو مان لیں گے، تو آپ بلیو کریں کہ 1 منٹ نہیں لگا، وہی بندہ جو کہنے والا تھا کہ میرے یہاں پہ بندوق رکھ دیں تو میں کیا کہوں گا حضور آخری نبی ہیں، وہی بندہ اگلے لمحے کیا کہتا ہے کہ میں اس کو نبی ماننے کو تیار ہوں، میں اس کو نبی رسول ماننے کو۔ اب بتائیے جب اس نے اقرار کر لیا تو کیا اب وہ مسلمان رہ گیا؟ پہلے تک تو تھا نا، یہ کہتا تھا میں ہونا چاہتا ہوں قادیانی، ہم اسے پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو ابھی اقرار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ابھی ہوا نہیں۔ اب جب اس نے کہہ دیا کہ میں اس کو نبی اور رسول ماننے کو تیار ہوں، میں نے بھی سنا، میرے ساتھ مولانا نیشا صاحب تھے انہوں نے بھی سنا، اب بتائیے کیا فتویٰ لگے گا، مسلمان کا کہ کفر کا؟ اب 1 منٹ کے اندر پوری 18 کے 18 لوگ جو ہے وہ قادیانیت میں یعنی کفر میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، مجھے فائر مارنا مار دے، میں کہوں گا ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب مرزا قادیانی کی باری آئی کیونکہ وہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی باہر کا ویزا مل جائے گا، اب حضور آخری نبی ختم ہو گئے ہیں اور ہم مرزا قادیانی کو نبی ماننے کو تیار ہیں۔ تو پھر میں نے شاہ جی سے کہا، چونکہ وہ عالم دین تھے، میں نے کہا جی ان کو کوئی حدیثیں سنائیں، ان کو کچھ بتائیں۔ پھر 2.5 گھنٹے ہمیں ٹوٹل لگے، 2.5 گھنٹے کے بعد وہ جو بزرگ تھے وہ زوروں کے تار رونے لگے، اونچا اونچا رونے لگے، ان کی بیوی رو پڑی، ان کی جو بہویں بیٹھی ہوئی تھی پردے میں وہ رو پڑی۔ تو پوچھا بابا جی سے، تو کہنے لگے میں بہک گیا تھا، بس مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میں بچوں کو غربت کی وجہ سے پڑھا نہیں سکا، حالات ہمارے ایسے۔ میں نے پوچھا گھر اپنا ہے؟ کہنے لگے جی گھر تو اپنا ہے، غالباً یہی انہوں نے کہا۔ تو مگر یہ تھا کہ اب حالات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور کیا کرنے کو تیار ہو گئے، قادیانی جیسے کفر کو ماننے کو۔ تو پھر میں نے شاہ جی سے کہا، میں نے کہا شاہ جی میرا یہ دل کہتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ سب کو کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو، اور اگر وہ شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن ہوگا۔ تو یہ دیکھنا، یہ تو صبح شام کی بات ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، چونکہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ حقیقت میں بتاتا ہوں کہ بہت ساری جگہ پہ میں جمعے کے بیان کے لیے گیا، یقین کیجئے گاؤں میں تو وہ اعلان کرتے ہیں نا، سارے گاؤں میں جا کے بتاتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جی ختم نبوت کے حوالے سے آج یہ بیان ہوگا رد مرثیت پہ۔ اس کے باوجود بیان کا ٹائم بھی پتہ ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے تو مگر لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ہوتے۔ اب ہوتا کیا، جب عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو لوگ دھڑا دھڑ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، بے شک باہر کھڑے رہیں گے، جی مولوی صاحب بول رہے ہیں بولتے رہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر اس جمعے کے خطبے میں جو بھی مولوی صاحب ہیں، اگر وہ آپ کو نزول عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہے اس کی حدیثیں سنا رہے ہوں، کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ کیونکہ اردو کی ہمیں سمجھ آتی ہے، اس وقت ہم آتے نہیں ہیں، عربی کی سمجھ نہیں آتی، اس وقت ہم نے آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ فرشتے پھر وہ کتاب بند کر کے، رجسٹر بند کر کے تو اللہ کے بندو ٹھیک ہے، ضروری ہے یہ عربی کا خطبہ سننا، مگر جو امام آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا اردو میں آپ کو بتائے گا، سمجھ اس کی آئے گی کہ عربی کی آئے گی؟ تو کوشش کیجئے، ایک جمعے کا دن ہے جس وقت امام صاحب نے آنا ہو، پہلے وقتوں میں لوگ آ جاتے تھے، بابے اب بھی آتے ہیں، میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جائیں تو بزرگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں مگر نوجوان نہیں بیٹھے ہوتے۔ اب ان کے 6 بچے تھے، اگر یہ ٹائم پہ اردو کے جمعے پہ جاتے، خطبہ سنتے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیان ان کو پتہ چل جاتا، ہو سکتا ہے ان کے کانوں میں یہ بات بیٹھ جاتی، سما جاتی کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا اعلان کرے وہ کافر ہے۔
تو پھر یہ کم از کم یہ نہ کہتے کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی ماننے کو تیار ہیں. میرے بھائیو کہاں کمی رہ گئی؟ یا تو ہمارے یہاں پہ جو جمعہ ہوتا ہے اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی، اگر بتائی جاتی ہے تو ہماری توجہ ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایمان سے دور کر دیں گی، اور ایک نہیں یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں. اب سوشل میڈیا کے اندر آج کل کچھ خوابیں بڑی بیان ہو رہی ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک بندے کو سنا، بڑا مشہور و معروف آدمی ہے، اور تمام جو مکاتب فرقے کے لوگ ہیں وہ اس کو دعوت اصلاح بھی دے رہے ہیں، مگر وہ اپنی منمانی پہ چل رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا مرزا محمد علی انجینئر کا نام، لوگ بڑے فالو کر رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان، میں بھی سنتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں اختلاف بھی کرتا ہوں. آپ کے بہت بڑے مفتی صاحب مولانا طارق مسعود صاحب، اب میں نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اب آپ سوچیں گے یار وہ تو ہمارے بہت بڑے ہیں. اب میں نے ان کے خلاف ویڈیو کیوں بنائی؟ کیا اگر مفتی طارق مسعود صاحب کوئی غلط کام کریں، کیا مفتی ہو کے غلط کام نہیں کر سکتا؟ اگر ہو جائے، آج کل جو ایشو چل رہا ہے، تمام لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے. میں نے 1 سال پہلے مجھے جو لگا غلطی ہے، میں نے ان کو آگاہ کیا، میں نے ان کا پرسنل نمبر لیا، میں نے ان پہ ٹرائی کی، فون کیے، مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا. پھر میں نے ایک لائیو پروگرام کیا، میں نے پھر ان کو مخاطب کیا. میں نے کہا مفتی صاحب آپ بڑے ہیں، عالم دین ہیں، میں تو قادیانیت سے نکل گیا، مجھے تو طالب علم ہوں دین کا. مگر میں نے جن لوگوں سے پوچھا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. بلکہ مجھے ایک دیوبندی مفتی صاحب نے اس پہ فتویٰ دیا کہ یہ جو کام ہے یہ ہمارے مسلک کے مطابق تو ناجائز نہیں، حرام ہے. ہوا یوں کہ میں نے، قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے لیے ہمیں کوئی حدیث دکھائیں. آنے کی حدیثیں ملتی ہیں، آسمان سے آنے کی حدیثیں ملتی ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں جانے کی دکھائیں کوئی. آنے کی جو مل گئی، اب بتائیں میں یہاں سے اگر کہیں جاؤں گا، میں کہتا ہوں جی کسی بندے سے، یا کوئی بندہ کہتا ہے جی یار نیاز مسجد میں بھائی شمس الدین نے بیان کیا ہے، تو اگر جاتے وقت وہ مجھے دیکھ لے، سارا کچھ کر لیں، اب وہ ڈیمانڈ یہ کرے کہ نہیں آنے کا بھی ہمیں بتائیں، تو بھئی بندہ ایک آیا ہے تو جائے گا نا، کہ آئے بغیر ہی چلا جائے گا؟ جب حدیث میں مل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ان کا نزول ہوگا، آسمان کا لفظ بھی مل گیا، تو قادیانیوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں آپ ہمیں آسمان پہ جانے کا لفظ دکھائیں. تو وہ الحمدللہ ہم نے ان کو آسمان سے جانے کا لفظ دکھا دیا. اچھا، اب میں نے کیا کیا، میں نے اپنے یوٹیوب چینل جو مونیٹائز نہیں ہے، میں نے اس کو مونیٹائز، یعنی اس میں کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں میں نے بنایا اس کو، میں نے اس پہ ایک تھم نیل لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا، اور حدیث میں لفظ آسمان موجود ہے. اب میں نے یوٹیوب پہ جا کے تھم نیل دیکھے، مجھے ایک شبیہ اس طرح ایک بندہ کھڑا ہے، اس کا منہ پرلی طرف ہے اور ایسے وہ بادلوں میں جیسے جا رہا ہے، وہ شبیہ مجھے ملی، مجھے اچھی لگی، وہ میں نے اس کا تھم نیل بنا کے کسی کا اٹھا کے تو میں نے وہ لگا دیا. تو وہ مفتی صاحب کی مجھے فون آ گیا، دوسرے مفتی صاحب کا، تو مجھے کہنے لگے بھائی شمس الدین یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو تھم نیل بنایا ہے. کہنے لگا یہ جو تھم نیل بنایا ہے اس میں یہ جو آپ بندے کو اڑا رہے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی یہ عیسیٰ ابن مریم کا. تو کہنے لگا آپ کو نہیں پتا کہ انبیاء کی شبیہ بنانا حرام ہے، اس کو فوری تبدیل کریں. میں نے فوری اس کو تبدیل کیا، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے دمشق میں جو سفید مینارہ ہے، میں نے وہ بنا کے تھمبنیل لگا دیا. اب میں نے کیا کیا، میں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا، تو مجھے بہت سارے چینلز پہ انبیاء کی شبیہ والے تھمبنیل مل گئے. ایک تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا چینل، اس پہ بھی تھمبنیل لگے ہوئے ہیں.
آپ نے دیکھا ہو جو یوٹیوب دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ویڈیوز بنی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بنی ہے وہ جو جس میں وہ سمندر والا واقعہ بھی دکھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنے تھم نیل پہ انبیاء کی شبیہ بنائی ہوئی تھی. اب ادھر جب میں نے چیک کیا, مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا جو چینل تھا اس پہ بھی شبیہ بنی ہوئی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, حضرت سلمان علیہ السلام کی, حضرت لقمان علیہ السلام کی. میں نے ان کے اسکرین شاٹ لے کے میں نے ان مفتی صاحب کو بھیجے, چونکہ یہ بھی دیوبندی اور یہ بھی, تو اگر دیوبندیوں میں حرام ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ مجھے کہ حرام ہے اور یہ لگائے. میں نے کہا حضرت یہ آپ سے بڑے آپ کے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے تھم نیل پہ یہ لگائی ہوئی ہیں. اب وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. تو اور اس میں سب سے خطرناک جو بات تھی وہ یہ تھی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, میرے پاس ابھی بھی اسکرین شاٹ پڑا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے چینل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کے تصویر لگی ہوئی ہے. جو مجھے سب سے جس بات نے دکھ دیا, حالانکہ انبیاء کی تو ہم سب کی عزت کرتے کہ نہیں کرتے, کسی نبی کا انکار کر سکتے ہیں, مگر جب میں نے یہ دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے شبیہ بنائی ہے, بندہ کھڑا ہے پہاڑی کے اوپر, اس کا چہرہ وہ بلر کر دیتے نا, روشن کر دیتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, وہاں روشن کر دیا, اور نیچے اس طرح 2-3 بندے کھڑے کیے جیسے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کے 1400 سال پہلے. اب ہیڈنگ بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے نا, 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس یا گائیڈنس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اور یہ تصویر لگی ہے نیچے جناب, یعنی صحابہ کھڑے ہیں. میں نے وہ ہائی لائٹ کر کے میں نے ان کو بھیج دیا. میں نے کہا حضرت یہ مفتی صاحب لگا سکتے ہیں, آپ نے مجھ پہ کس بات پہ اعتراض کیا؟ کہنے گے یہ تو بڑی غلط بات ہے, اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ والی. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ ہمارے ہیں, انہوں نے کہا بالکل جو میں نے پہلے کہا ہے, اگر مفتی طارق مسعود کیا, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی لگائیں تو وہ حرام ہے. صرف یہ پتہ کر لیں کہ ان کو اس بات کا علم ہے, کیونکہ وہ تو بیان کرنے والے ہیں, نیچے جو ایڈمن ہوتے ہیں تھم نیل وغیرہ وہ لگاتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت میں نے بڑی ٹرائی کی ہے, میرا تو رابطہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دیں, تو میں جو ہمارے کراچی ساتھی ہیں میں ان تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ اگر ایڈمن کا بھی کام ہے تو وہ اس کو اتارے, کیونکہ یہ نام کس کے ساتھ جڑے گا, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جڑے گا. تو میں نے کہا حضرت بس یہی میرا مقصد تھا. تو بات کرنے کا مقصد تھا کہ کوئی اپنا کرے تب بھی وہی اصول ہونا چاہیے, کوئی دوسرا کرے. اب ہوا یوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک خواب سنا کہ جناب محترم مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ایک خواب بیان کیا, اور وہ خواب کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ ایک بندہ اکیڈمی کے اندر کھڑا ہے ان کی, اور اکیڈمی کے اندر کھڑا ہو کے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں جب وہاں سے آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جہاں مرزا محمد علی انجینئر بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے جس کرسی پہ, اس کرسی پہ مرزا انجینئر نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ وہ جہاں کیمرہ مین ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں تو ایک بڑی بزرگ ہستی اس کرسی پہ بیٹھے بیان کر رہی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی میں مرزا انجینئر کے پاس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ تو یہاں کھڑے, تو کرسی پہ کون ہے؟ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. یعنی اب مرزا انجینئر کی اکیڈمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پہ بیٹھے کرسی پہ مرزا انجینئر کی جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں, اور اکیڈمی جو لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں. اس نے یہ مطلب نکالا کہ مرزا انجینئر جو بھی کام کر رہا ہے وہ نبیوں والا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جو اس کے فالوور ہیں, جو اس کو سننے والے ہیں. پھر ایک خواب اس نے خود بیان کی کہ ایک بندے نے ہمیں بتایا کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلیوں سے گزرتے میرے گھر کے پاس آتا ہے. تو وہاں سے وہ پوچھتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں.
اب کیا کیا جائے؟ یعنی پھر اس نے کہا اس سے مراد اس نے یہ سمجھا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، چونکہ اللہ نے علماء کو اس دین کا وارث بنایا ہے، تو میں جو کام کر رہا ہوں نبیوں والا ہے، وہ درست ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب جب یہ دو خواب میرے سامنے آئے تو پھر کیا خیال تھا، اس پہ ویڈیو بننی چاہیے تھی کہ نہیں بننی چاہیے؟ یعنی اس طرح ہر بندہ اگر اس کو معیار ہی بنا لے، نعوذ باللہ، بات تو پھر کہاں کی کہاں چلی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے مرزا انجینئر کے ساتھ جتنے علماء اختلاف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر اس کی کرسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیان کر رہے ہیں تو پھر علماء کا اختلاف کس کے ساتھ ہوا؟ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا میں ان کو تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جواب کوئی مسلمان نہ دے سکے۔ کوئی مسلمان کیوں نہ دے سکے؟ وجہ کیا ہے؟ جو میں نے دینا وہ مسلمان کیوں نہ دے سکے؟ کیونکہ مسلمانوں نے قادیانیت کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کم پڑھا ہے، نہیں پڑھا۔ یہ ذرا مجھے کتاب دکھا دیں، یہ بنی، تھوڑا سا مجھے پانی بھی دے دیں۔ اچھا، یہ میرے پاس نا مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید تھا، بات ذرا توجہ سے سننی ہے کہ جب عقیدت کی پٹیاں چڑھتی ہیں نا تو پھر وہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک دفعہ سارے درود شریف پڑھ لے، میں پانی پی لوں ذرا۔ کتاب کا نام تذکرۃ المہدی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بندہ تھا اس کا نام تھا پیر سراج الحق نعمانی، سید پیر۔ اب اس کا مطلب ہے یہ پیر بھی تھا، سید بھی تھا، اور پہلے یہ مسلمان تھا، اور یہ بعد میں قادیانی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے بھی جو پیر تھا تو پھر پہلے زمانے کے، اب 100 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ خود سوچ لیں کہ پیر و فقیروں کی کتنی، اور خاص کر کے انڈیا کے شہر میں تو پیر و فقیروں بہت مانا جاتا ہے نا۔ تو یہ جی صفحہ نمبر اس کا 307، یہ ویڈیو میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں میرا چینل مونیٹائز کریں تو آپ سوچیں گے کہ یار شاید اس سبسکرائبر اس کو مطلب وہ کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تو آپ یہ سوچیں گے کہ یار اس کو کوئی مالی فائدہ۔ میں نے پہلے بتا دیا میرا چینل مونیٹائز، اس لیے مجھے کوئی مالی طور پہ آپ اس چینل سے فائدہ نہیں دے سکتے، نہ مجھے ملے گا۔ ہاں یہ ضرور سبسکرائب کرنے سے کہ میری جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا پھیلتی جائے گی، تو کوشش کیجئے گا۔ شمس الدین میرا نام ہے، کیا ہے؟ شمس الدین، آگے لکھنا ہے آر بی، رضائی بھتیجا، آر بی، تو آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ اس میں قادیانیت کے بارے میں ساری معلومات آپ کو ملے گی، با حوالہ ملے گی، یہ حوالہ بھی میں نے لگایا ہے۔ اب میں نے مرزا انجینئر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ مرزا انجینئر صاحب جب ایسے اسٹوڈنٹ خوابیں دیکھتے ہیں نا تو آج سے 125 سال پہلے بھی ایسی خواب دیکھی گئی، اور خواب کیا دیکھتا ہے وہ بندہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب وہ مرزا قادیانی کو وہ خواب سناتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک مشہور و معروف سجادہ نشین، سجادہ نشین کنہیں کہتے ہیں والا، جو گدی پیر فقیری میں آ رہے ہیں نا، یہ صوفی مسلمان تھے۔ پہلے بات یہ رکھنی، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان شخص بات کر رہا ہے۔ اس نے مرزا قادیانی کو، اس پیر کو خط لکھا، پیر ورسز پیر۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ صوفی نے مجھے لکھا کہ قادیان میں تم نے جا کر کیا کر لیا، یعنی یہ دوسرے پیر جو قادیانی ہوا ہے اسے کہتا تم قادیان گئے تو تم نے کیا کر لیا وہاں پہ؟ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی خواب میں کی ہے؟ یعنی اگر تم قادیانی ہوئے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے؟ یا مرزا صاحب نے کبھی زیارت کروائی ہے؟ جیسے پہلے لوگوں بزرگ بڑے کہتے تھے نا کہ میں تمہیں فلاں کی زیارت کرا دیتا ہوں، فلاں کے کر دیتا ہوں۔ تو ابھی یہ پیر صاحب مرزا قادیانی کے جو مرید تھا اسے کہہ رہے ہیں کہ کیا تجھے کبھی مرزا قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی ہے؟ آگے وہ جو مسلمان پیر صاحب وہ کہتے ہیں مجھ میں اتنی طاقت ہے
کہ ایک رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیتا ہوں. اب مسلمان پیر کیا کہہ رہا ہے اس پیر کو کہ میرے پاس آ، تو نے قادیان میں جا کے کیا کر لیا؟ نہ تیرے مرزا قادیانی میں اتنی طاقت ہے بلکہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایک ہی رات میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیتا ہوں. آؤ میرے پاس آؤ. میں نے یہ خط حضرت اقدس، یعنی اب یہ نعمانی کہہ رہا ہے کہ جب یہ خط مجھے آیا اس نے کہا میرے پاس آؤ، تو یہ کہہ رہا ہے یہ خط لے کے میں مرزا قادیانی کے پاس چلا گیا. سمجھ آ رہی میری بات کی کہ یہ خط لے کر وہ کس کے پاس گیا؟ مرزا قادیانی کے پاس. اور یہ عرض کیا کہ میں نے اس کا جواب یہ لکھا ہے. وہ خط بھی لے کے گیا اور اپنا جواب بھی جو اس نے اس پیر کو دینا تھا. اب جواب پہ توجہ فرمائیے گا، آپ کو پتہ چلے گا یہ وہی جواب ہے جو مرزا محمد علی انجینئر کے اسٹوڈنٹ بھی آج کل کر رہے ہیں. اب وہ جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جواب میں نے یہ لکھا ہے کہ تم تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروانے کی بات کرتے ہو. ہم 5 وقت تو بلا ناغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی تم خواب کی بات کرتے ہو نا، خواب میں زیارت کراؤ گے. تو یہ قادیانی پیر کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے 5 وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں. اب کیسے کر رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب جو بندہ اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھے اسے کوئی شک و شبہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ بات وہ لکھ رہا ہے. اور خواب میں تو شک کی گنجائش ہے، خواب میں خواب میں جو شک کی گنجائش ہے. چونکہ ہمیں آپ کی 5 وقت نماز میں اور اس کے دوسرے وقتوں میں زیارت ہوتی ہے. یعنی جب یہ مرزا قادیانی کو اس عبادت گاہ میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے 5 وقت، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 5 دفعہ تو ہم آپ کو لازمی دیکھتے ہیں نا. تو مخاطب کیا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ پیچھے ذکر یہی چل رہا ہے نا. آگے وہ کہتا ہے کیا یہ جواب درست ہے؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ مرزا قادیانی سے کہ یہ جو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جواب جو میں نے اس کو لکھا ہے یہ درست ہے. تو آگے مرزا قادیانی نے کہا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور سچ ہے. نعوذ باللہ یہ نہیں اسے کہا تو یار تو کی بکواس کر رہے ہیں. وہ میں کتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، میں کتوں محمد رسول اللہ بن گیا. کہتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور سچ ہے، بے شک. صاحب زدہ صاحب لکھ دو اور قطعی طور پر لکھ دو ہمارا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ اب جو اگلا بندہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ قطعی طور پر یہ بات لکھ دو، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آگے پھر اسے اپنے وجود کو کیا قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود. میرے بھائیو یہی بات انہوں نے کہی کہ کرسی پہ کون درس دے رہے ہیں؟ یہ ابتدا ہوتی ہے، پھر آگے انتہا یہ ہوتی ہے پھر کہ وہ جس کے بارے میں خوابیں بیان کی جاتی ہیں وہ بندہ خود بھی اقرار کر جاتا ہے کہ میں کون ہوں. نعوذ باللہ محمد رسول اللہ، یعنی میرا وجود نعوذ باللہ. اور اتنی بڑی گستاخی اس کے بیٹے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کے بیٹے مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قادیان کے اندر آپ چھپڑ سمجھتے ہیں؟ چھپڑ جو ہوتے ہیں، جوڑ جو ہوتے ہیں، اور آپ 125 سال پیچھے چلے جائیں، کیا گھروں میں واش روم ہوتے تھے؟ 125 سال پیچھے جائیں تو کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ آج بھی اب دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں کنسیپٹ نہیں ہے واش روم کا، وہ کہیں ڈھاب میں جوڑ چھوڑ میں لوگ بیٹھ کے واش روم کر لیتے ہیں، لوٹا ساتھ لے جاتے ہیں. اب اس طرح کا ایک چھپڑ تھا قادیان کے اندر جہاں لوگ رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. خود بیٹا لکھ رہا ہے، ہم نہیں کہتے، بیٹے نے خود لکھا کہ لوگ وہاں جا کے رفع حاجت کرتے تھے. اور جب بارش پڑتی تھی
बारिश का मौसम आता था तो वो छप्पड़ क्या बन, वो जो गड्ढे बड़े बड़े बने हुए थे वो क्या बन जाते थे, छप्पड़ बन जाते थे। उसने लफ्ज़ ढाब भी साथ लिखा है, ढाब। अब वो कहता है कि जब ये ढाब बन जाते थे तो मुझे दादी जान ने बताया है कि मिर्ज़ा कादियानी उस छप्पड़ में नहाता था। अब अंदाज़ा करें कि उस गंदे छप्पड़ में नहाने वाला बंदा जब बड़ा होता है तो वो ये कहता है कि नाउज़ बिल्लाह मेरा वजूद किसका वजूद है, इससे बड़ी क्या गुस्ताखी हो सकती है। तो मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ख़राब करेंगी, आपको गुमराह करेंगी। अगर आप सुनते हैं अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।